وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ رب کائنات کی فضل و احسان سے آج ہم سب کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کا جو مقصد ہے، روزے سے جو مقصود ہے، وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں روزے کے مقاصد ہیں وہاں پر روزے کے متعلق بے شمار فضائل کا ذکر بھی ہے۔ میں آگے چل کے انشاءاللہ مقاصد صوم بیان کروں گا کہ روزوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اسلامی جو بنیاد ہے، جو اراکین ہیں، ارکان ہیں، ان میں سے اہم ترین رکن وہ یہ روزہ ہے۔ اس کا منکر وہ کافر ہے اور اس کا خون بھی حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس امت کی خصوصیات ہیں، پہلی امتوں میں سے کسی امت کو بھی یہ 5 خصوصیات عطا نہیں کی گئی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو وہ اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اس امت کی۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو میں انتہائی اختصار سے 5 باتیں پوری کرتا ہوں۔ دوسری خصوصیت اس امت کی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، حضور نے فرمایا جب تک روزے دار بندہ روزہ افطار نہیں کرتا، سمندر تک کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے کہ سمندر تک کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ مثال بیان فرمائی حضور نے۔ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو اتنا محبوب لگتا ہے
کہ کائنات کی ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ خشکی کی مخلوق تو اپنی جگہ، تری کی مخلوق جو مچھلیاں ہیں، اللہ ان کے دل میں بھی اس روزے دار کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کے علاوہ کسی امت کو یہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا اللہ تعالی روزانہ، ڈیلی اس روزے دار کے لیے جنت کو مزین کرتا ہے، جنت کو سجاتا ہے۔ اب اللہ سجا رہا ہے، پتہ نہیں کیسا سجاتا ہوگا۔ اور پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے، یعنی روزے دار بندے، ان قریب میرے نیک بندے وہ تجھ میں پہنچنے والے ہیں، اور میرے نیک بندوں سے مشقت دور ہونے والی ہے۔ یہ تیسری خصوصیت ہے اس امت کی کہ روزانہ، ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالی آپ کے لیے اور میرے لیے جنت کو سجاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، حضور نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے کہ کوئی غلط کام، کوئی غیر شرعی فعل تم میرے بندوں سے صادر نہ کرواؤ۔ یہ بھی ایک سہولت ہے۔ اگر میں ایک بات کروں تو شاید تھوڑی کڑوی ہو جائے، شیطان بند ہے، شیاطین سرکش سارے اللہ نے باندھ دیے، بند کر دیے، پورے مہینے کے لیے قید ہو گئے۔ 11 مہینے گناہوں کی پریکٹس کر 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 کے نہ، تو اگر بالفرض والمحال شیطان کو موت بھی آ جائے نا، تو میرے خیال میں ہم خود اپنے لیے کافی ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ ہمیں خود اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ شیطان کی شاید ضرورت نہ ہو۔ ہوٹلیں آباد ہوں گی، چوک چوراہے سب کچھ آباد ہوگا، گناہوں کے سلسلے یوں ہی جاری رہیں گے اور دھندے چلتے رہیں گے، شرابیں پیتی جاتی رہیں گی، سب کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے تقدس کو ہمارے لیے اسی طرح بحال رکھتا ہے، فرمایا سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اور آخری خصوصیت فرمایا اس امت کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں تھی، کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی روزے دار ہوتے ہیں، جتنے بھی روزے دار، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان روزے داروں کے جتنے گناہ ہیں ان کو مٹاؤ اور ان سب کی مغفرت کے فیصلے لکھ دو۔ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ 5 خصوصیات۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جو ہم نے گزاری ہے، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی میٹھی ہوا جنت میں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حدیث میں جنت کے درختوں کے جو پتے ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک سرور پیدا ہوتا ہے، ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو جنت کی حوریں وہ اپنے بالا خانے اور محلات کے پردے ہٹا کے نا یہ جھانک کے باہر دیکھتی ہیں کہ باہر کیا ہوا ہے۔ تو جب باہر دیکھتی ہیں تو سرسراہٹ، گنگناہٹ اور ٹھنڈی میٹھی ہوا وہ تو رہتی ہی خیر وہاں جنت الفردوس میں ہے، تو وہ ایک دعا کرتی ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے اپنے ان روزے دار بندوں میں سے کچھ ایسے شوہر مقرر فرما کہ جن کی آنکھیں ہماری وجہ سے ٹھنڈی ہوں اور ہماری آنکھیں ان کی وجہ سے ٹھنڈی ہوں۔ سمجھ میں آ گئی؟
اللہ نے یقیناً آپ کے نکاح کر دیے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالی ہر روزے کے بدلے میں، روزانہ ہر ایک روزے کے بدلے میں جنت کی حور سے روزے دار کا نکاح کرواتا ہے۔ اور حضور نے اگر فرما دیا ہے تو میرے خیال میں آسمان زمین جگہ بدل سکتے ہیں، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یقین ہے روزے دار کے لیے بے شمار فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے نا منبر پہ پاؤں رکھا، حضور نے فرمایا آمین، پھر پاؤں رکھا، دوسری سیڑھی پہ فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ پھر پاؤں رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح کہا ہو۔ فرمایا کہ ہاں، یہ جبریل کھڑے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک پیغام اور دعا لے کے آئے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں، جبریل نے کہا، اور اے اللہ کے رسول آپ اس پہ آمین آمین کہتے جائیں۔ تو میرے خیال میں اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا میں نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ کہ جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں بوڑھا پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں محمد نے کہا آمین۔ یعنی وہ بندہ ہلاکت سے، بربادی سے، تباہی سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا جس نے ذلیل کیا اپنے والدین کو۔ کیوں؟ اگر محض وعیدات ہوتی نا کہ یوں ہوگا یوں ہوگا تو چلو امکان موجود تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے، ہو سکتا ہے اللہ رحم کر دے، لیکن یہاں امکان نہیں ہے، یہاں تیقن ہے، یہاں یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کی بددعا ہے اور حضور کی آمین ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر والدین کو رسوا کیا، ذلیل کیا، تو میرے خیال میں یہ بندہ تباہی سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ یہ گھن چکر ہے کائنات، یہ زندگی نا یوں چل رہی ہے۔ آج اگر وہ یہاں کھڑے ہیں تو اور تو یہاں جوانی کے جوبن پہ ہے، خدا گواہ ہے ایک وقت تجھ پہ بھی یہاں آنے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو بڑے تھی نے کہا نا انہیں ایسے پہنچنا وقت تو اتنے آ گئے تو مزہ آ گئی۔ وہ آخنے نا کہ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ یقینی بات ہے۔ دوسری فرمایا میں نے جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا نا تو جبریل نے دعا کی، فرمایا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ بندہ کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ پر پھر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ آگے یہ بھی ایک بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ جب خطبہ اپنی خطابت کے جوبن پہ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ جس طرح انبیاء کے نام لیتے ہیں نا، یہ قابل گرفت بات ہے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ بھائی میری سر خراب نہ ہوئے جی میں آپ کو وہ جملہ پڑھا نا صلی اللہ علیہ وسلم تو میری سر بگڑ گئی اور خالی محمد کوئی کہتا او عزیرہ او موسیٰ او فلانا، یہ کیا انداز ہے؟ ادب احترام یہ آدھا دین ہے بھائی صاحب۔ العلم کلہ ادب، علم ہے نا اگر ہمارے پاس آپ کے پاس تو وہ سارا کا سارا ادب کی وجہ سے، ادب نہیں تو الفاظ یاد ہیں، ان الفاظ کی روحانیت اس بندے کے دل میں موجود نہیں ہے، تسکین نہیں پہنچا سکتا، اگلے کے کان میں سرور گھول سکتا ہے، وہ اسے عمل پہ آمادہ نہیں کر سکتا، اس کی زندگی بدل نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ میں نے کہا پھر آمین۔ اور آخری بندہ جب تیسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا نا تو جبریل نے بددعا کی، فرمایا کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے وہ بندہ جو اپنی زندگی میں
رمضان کا مہینہ پائے اور معافیاں مانگ کے اللہ کو راضی نہ کر سکے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تباہ ہو جائے یہ بندہ، تو میں نے کہا آمین۔ اب ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم یہ مہینہ گزار دیں اسی طرح جس طرح باقی 11 مہینے تھے اور کچھ بھی حاصل نہ کریں۔ میرے خیال میں پھر یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری زندگیوں میں ایک موقع پھر عطا کیا ہے۔ ظاہر ہے بندہ موقع اسے ہی دیتا ہے جس سے بندہ کچھ دینا چاہتا ہو، جس سے بندہ کچھ یوں سمجھے کہ موقع میسر کرنا چاہتا ہو، ڈھیل اور مہلت دینا چاہتا ہو۔ یقیناً اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے اور اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اور یہ رمضان کا نصیب ہو جانا پکی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہانہ ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا اہتمام کریں۔ چلو 11 مہینے سستی ہم سے بھی ہو گئی، ہر بندے سے ہو گئی، نوافل کا اہتمام کریں، چاشت پڑھیں، اشراق پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ دیکھو نفلوں کا ثواب یہاں فرضوں کے برابر مل رہا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر مل رہا ہے۔ تو جتنا بندہ سمیٹ سکتا ہے بندے کو چاہیے کہ بندہ سمیٹ لے، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ 11 مہینے نہیں کی تو براہ کرم یہ موقع ہے نیکیاں سمیٹنے کا، قرآن کی رج رج تلاوت کریں، کم سے کم ایک پارہ تو ہر بندہ روزانہ ہی پڑھے۔ یہ اپنے اوپر آپ اسی طرح فرض کر لیں جس طرح ابھی صبح کی نماز آپ نے فرض سمجھی اور آ گئے۔ باقی اوابین ہے مغرب کے بعد کے وہ 2 سنتے ہوں گے، 4-7 رکعتیں اور پڑھ لیں، 6 ہو جائیں گی، اوابین پڑھیں۔ اور صبح جی ہاں تہجد پڑھیں۔ آپ اٹھتے ہیں سحری کے لیے تو 4 بجے اگر آپ اٹھ گئے، اٹھنا تو ویسے بھی ہے، 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 4 پڑھیں، کوئی ضروری نہیں، 2 ہی پڑھ لیں، وہی پورا دن انشاءاللہ آپ کو چست و توانا رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔